میرے پیارو آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا. آواز سے بولے نا. موسیٰ علیہ السلام. تو اتنا دور دور بٹھایا, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا بھائی, قریب قریب بٹھانا. قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ, میں آپ کو دیکھوں آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا, آپ نے نبی کا نام سنا, بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ, حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے, پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ, طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے, اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے, خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیارے باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ جاؤ, اللہ کتنے بڑے ہیں, سب کو سننا ہے نا پہلی بات, پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دے, پھر اس کے بعد نہ گھٹائے, تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت. صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر, اور دوپہر سے لے کے شام, اور شام سے لے کے رات, اور رات سے لے کر آدھی رات, سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ, آدھی رات ہو گئی, صبح سے باتیں کر رہے ہو, جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ, اور گھر جا کر سو جاؤ, اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو, میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے, لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ, کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا, اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام, اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا, اللہ آپ سونے والا. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں, اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے, سوئے. اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو, تم پیغمبر ہو, انسان ہو, جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ, بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا, اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے, ارے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. تو میرے پیارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا. اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا نہیں. ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا نہیں. اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے. کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا. اب طے ہو گیا آپ نہیں سوئیں گے. بولو میں بھی, ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے, میں بھی.
اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ، جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا، تم بھی نہیں سو گے، فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ، پہاڑ سے اتر جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو، کٹورا سمجھتے ہو نا، برتن، پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو، اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ، اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا، یہ تمہارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا اور کٹورے میں بولو نا، کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا، پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا، تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے۔ اے میرے پیارو ساتھ میں بولنا، اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو، تڑپ رہا ہو، چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو، اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو، اور صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کے آدھی رات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں، انسان ہے، ایسے کھڑے ہیں، وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا۔ ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو، جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو، اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی چلتا ہو، بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا، میں تو وہاں سورت میں رہتا نا، گجرات میں، تو جب جمعہ کی نماز پڑھاتا، خطبہ دیتا، اور بیان کرتا، پورا پسینہ پسینہ میں شرابور ہو جاتا، تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا، وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ٹھنڈی ہوا کھانا ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے، تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا، بولو سبحان اللہ، وہ ٹھنڈے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی۔ میری طرف دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا ہاتھ نیچے ہوا، وہ کٹورا پہاڑ سے گرا، ٹوٹ گیا۔ بھئی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہو گئے، فوراً اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، صرف ایک جھونکا آیا، بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ، اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا، اللہ وہ دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اللہ، اب میں چلا جاؤں گا اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، انسان ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، سب کرنے دھرنے والا اللہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے، اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی، کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن آپ میرے اللہ ہیں، آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں، اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں، بولو نا اللہ سوتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا، تاج پور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما لا تنام یا رب، اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا، بولو جواب تو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا
میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا. کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا, ایک جھونکا آیا, کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان, بولو سبحان اللہ. میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا, کٹورا ٹوٹ گیا, دودھ گر گیا. اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان, ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا, لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان, اللہ کی عظمت کون کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی. حضرت ابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ, ادھر آؤ. اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت ابی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے, مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی, سب سے جامع آیت کون سی, سب سے عظمت والی, شان والی, کردار والی, توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں, قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے, قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے, مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, جواب تو تم کو دینا ہوگا. بولو جواب تم کو ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے, تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم, اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم. ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے, لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع, کون سی آیت سب سے جامع ہے معک من القرآن, اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ, اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت, سب سے اونچی آیت, سب سے زیادہ توحید والی, سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی, سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی, پورا مجمع تاج پور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا, علماء سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی ہے نا, آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی, کرسی یاد ہوتی. کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی. ہاں کرسی. ہاں میں متولی, میں ٹرسٹی, میں سیکریٹری, میں یہاں تاجپور کا یہ, میں تاجپور کا وہ. اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ, پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ. درود نہیں پڑھ رہے بھائی, آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد. پرابلم زور سے. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ فرض پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے گا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھوں گا اور فجر ہی نہیں پڑھتا. لیکن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک اور بات سن لو، ہمارے آقا تھا، اور یہ تو ابھی عمل کرنا، ابھی آج رات کو عمل کرنا، بولو انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ، ابھی یہاں بیان مکمل ہوگا، دعا ہو جائے گی، ہم سب اپنے گھر پر جائیں گے. میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب کان کھول کر سنیں. ہمارے نبی نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان. پوری رات فرشتہ ہمارے قریب ہوگا اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. تو بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ آیت الکرسی جو ہے نا اس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. ایک آیت الکرسی پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر، اشارہ، کنایا، سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ 17. دیکھو میں پڑھوں گا، آپ صرف 1 2 3 4 5 بولتے جاؤ گے. چلو شروع کریں، ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں. اللہ ایک. پورا مجمع بولے لا الہ 2 الا ہو 3 الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ 7 ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده 8 الا باذنہ 9 یعلم میں ہوا جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 الا بما شاء. شاء کے اندر ہوا چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو علی العظیم. علی العظیم. آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا، آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے، 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے. ارے میرے تاج پور والوں، اگر کوئی ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے، بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا.